عوام کی جانوں کی حفاظت یا اکنامی اور چند سرمایہ داروں کے سرمایہ کی حفاظت؟ یہ سوال آج کورونا وائرس کی کرائسس کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ آج ہمارے سامنے ایک بڑی حقیقت دن کی روشنی کی طرح صاف نظر آ رہی ہے۔ ایک وائرس کی وجہ سے پیدا شدہ پینڈیمک کے سامنے ساری دنیا اور دنیا کے سپر پاورز کمزور پڑ چکے ہیں۔ جس تیزی سے یہ وبا پھیل رہی ہے اور انسانوں کی موت کا عالم ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اس دوران کئی بنیادی سوال اٹھنا لازمی ہے۔ موجودہ کرائسس کی اصل وجہ یہ نہیں کہ ایک طاقتور وائرس آیا اور اس نے سب کو کمزور کر دیا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا کا نظام جس مفاد پرستی کی بنیاد پر چل رہا تھا، یہ مسئلہ پیدا ہونا لازمی ہے۔ کورونا وائرس نے تو صرف اس انسانوں کے بنائے ہوئے نظام زندگی کی کمزوری کو ایکسپوز کیا ہے۔ اس ویڈیو میں اور آئندہ آنے والے کچھ سیریز آف ویڈیوز میں ہم موجودہ نظام کے بمقابلہ کچھ اہم سوال اٹھائیں گے اور ان کا جواب اسلام کی بنیاد پر دیں گے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ وائرس اتنی تیزی سے ساری دنیا میں کیسے پھیلا؟ کورونا وائرس کا آؤٹ بریک، پھر ایپیڈیمک اور بالآخر پینڈیمک میں تبدیل ہونا، جس کی وجہ سے آج بیشتر کنٹریز میں لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، اس کی وجہ کچھ یوں ہے۔ چائنا، اٹلی، امریکہ، انڈیا اور دوسری کنٹریز نے انسانوں کی زندگی سے زیادہ اپنے اکنامک بینیفٹ کو ترجیح دی اور اکنامک نقصان سے بچنے کے لیے فوراً ٹریول بین نہیں کروایا۔ چائنا کا ووہان شہر، جہاں سے یہ ڈیڈلی وائرس پہلی دفعہ آئیڈینٹیفائی ہوا اور پوری دنیا میں پھیلا، اس شہر کا اٹلی سے ڈائریکٹ تعلق ہے۔ اٹلی کی فیشن اور گارمنٹ انڈسٹری کے لیے چائنا میں سستا لیبر موجود ہے۔ ووہان میں قریب 1 لاکھ چائنیز اٹالین فیکٹریز کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ چائنا سے اٹلی تک ڈائریکٹ فلائٹس چلتی ہیں اور کچھ رپورٹس کے مطابق تقریباً 3 لاکھ چائنیز ناردرن اٹلی میں رہتے ہیں اور ان میں سے 90% اٹلی کی گارمنٹ انڈسٹری میں کام کرتے ہیں۔ نوویل کورونا وائرس کی سیریسنس کا اندازہ ہونے کے باوجود اٹلی اور چائنا کے بیچ ٹریولنگ پر روک نہیں لگائی گئی، کیونکہ ایسا کرنے سے ان کی اس تجارت کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ اس وبا سے کثیر تعداد میں انسانوں کی ہلاکت ہونے کے باوجود اور خود ہندوستان میں 81 کیسز پازیٹیو آئے، تب بھی ہیلتھ منسٹری کی طرف سے یہ بیان آیا کہ یہ کوئی ہیلتھ ایمرجنسی نہیں ہے اور تب تک ہندوستان میں کوئی ٹریول بین نہیں تھا۔ اس کے علاوہ دنیا کے دیگر کنٹریز نے بھی اپنے ڈپلومیٹک اور ٹریڈ بینیفٹس کو امپورٹنس دیتے ہوئے ٹریولز پر بین لگانے میں لاپرواہی برتی اور کیس رپورٹ ہونے کے کئی ہفتوں بعد ٹریول بین کیا، اور اس وجہ سے وبا سارے عالم میں پھیل گئی۔ آئیے اس بات کی طرف متوجہ ہوں، اسلام اس مسئلے کا تحفظ کس طرح کرتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سمعتم بالطاعون بارض فلا تدخلوها واذا وقع بارض فانتم بها فلا تخرجوا منها۔ جب تمہیں اس بات کی اطلاع ہو کہ کسی جگہ طاعون کی وبا پھیل رہی ہے تو وہاں مت جاؤ، اور جب کسی جگہ یہ وبا پھوٹ پڑے اور تم وہاں موجود ہو تو اس جگہ سے مت نکلو۔ اسلام کے مطابق جب کسی ایپیڈیمک یا پینڈیمک کا خطرہ ہو تو بنا کسی اکنامک بینیفٹ کو امپورٹنس دیے سب سے پہلے انسانی جانوں کی اہمیت دینی چاہیے اور فوراً اس جگہ جہاں یہ وبا پھوٹی ہے اس کو آئسولیٹ کرنا چاہیے اور ٹریول بین لگایا جانا چاہیے۔ جبکہ چائنا، اٹلی، امریکہ، انڈیا وغیرہ نے اپنے اکنامک بینیفٹ کو زیادہ امپورٹنس دے کر کئی ہفتوں تک ٹریول بین نہیں لگایا، جس سے یہ بیماری آج لامحالہ کثیر تعداد میں پھیلی ہے۔ ان ویڈیو سیریز میں ہم سرمایہ دارانہ نظام یعنی کیپٹلزم کی ناکامیوں کی وضاحت کریں گے اور مزید اسلام معاشرے کو کس طرح منظم کرتا ہے اور ان میں پیدا ہونے والے مسائل کا حل کیسے کرتا ہے، اس کی تفصیلات پیش کریں گے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو تمام جہان کے لیے رحمت ہے۔ اللہ رب العزت سورہ نحل میں فرماتا ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے،
یہ ہدایت، رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے حکم کے تابع سر تسلیم ہیں۔